ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طلاق. کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا بیان ہے. طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں، سورہ نساء وغیرہ کے اندر گزر چکے ہیں پہلے. اس کے کچھ مسائل طلاق کے حوالے سے اس سورہ طلاق کے اندر بھی ہیں. کل جو 2-4 آیات آپ نے سنی تھی وہاں میں نے بات آپ سے عرض کی تھی کہ عورت کی جب علیحدگی ہو جائے مرد سے، 2 ہی صورتیں ہیں اس کی، یا تو طلاق کے ذریعے ہو یا اگر خاوند دنیا سے رخصت ہو جائے تو علیحدگی ہو گئی. ان دونوں صورتوں کے اندر شریعت نے اس عورت کے لیے کچھ مدت رکھی ہے کہ وہ اس مدت میں کہیں دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ دوسرے لفظوں میں اس کا سوگ منائے گی ایک طرح سے مرنے کے بعد کا. وہ مدت عدت کہلاتی ہے جس مدت میں عورت نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. وہ مدت کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ کچھ کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر مطلقہ ہے، طلاق یافتہ عورت ہے، اس کی عدت ہے، قرآن نے لفظ ذکر کیے ہیں 3 قروء، 3 قروء. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل علم نے دونوں معنی لکھے ہیں. عربی میں قروء ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، پاکی کو بھی کہتے ہیں. تو اکثر اہل علم کے نزدیک تو اس سے مراد ناپاکیاں ہیں، یعنی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے اور طلاق دینے کے بعد وہ عورت جو عدت گزارے گی وہ اس کی 3 ناپاکیاں عورت کو جو آتی ہیں، جب 3 ناپاکیاں گزر جائیں، 3 حیض، اس کے بعد وہ عورت کی عدت پوری ہو گئی. اب عدت کے احکامات ختم. جب تک عورت عدت کی حالت میں ہے اس کا نان نفقہ، خرچہ وغیرہ سارا، اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا، لباس کا، یہی 2-3 چیزیں ہیں، یہ سب کی سب ذمہ داری ہے مرد کی جب تک عورت عدت کے اندر وہاں موجود ہے. جب عورت عدت سے نکل جائے اب اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ مرد کی ذمہ داری وہ خرچہ وغیرہ دینا نہیں ہے. پھر طلاق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری تفصیل نہ بیان کرنا مقصود ہے، نہ یہاں اس کا ذکر ہے سب کا. ایک طلاق کہلاتی ہے جس میں عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے، اس طلاق کا نام ہی طلاق رجعی ہے. اور بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کبھی انتہائی مجبوری ہو، علیحدگی کی نوبت ہو، طلاق دینی پڑ جائے تو ایسی صورت میں طلاق رجعی دے، یعنی پاکی کی حالت میں مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور چھوڑ دے. جب اس کی ناپاکی شروع ہوگی عدت شروع ہو جائے گی.
اب عدت جب 3 ناپاکیاں ہوں گی، 3 مہینے کہہ لیں آپ آسانی کے لیے، تو اس دوران عدت ہے، لیکن اس خاوند کو رجوع کرنے کا حق بھی ہے، کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر رجوع کرنا چاہے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، تو رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق کہلاتی ہے طلاق بائن، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ خاوند کے نکاح سے نکل گئی، عدت اس کی بھی ہے، اس کی وہی عدت وہ عورت گزارے گی، لیکن اب عدت کے دوران خاوند رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ خاوند دوبارہ سے آپس میں یعنی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو دوبارہ سے اس کو از سر نو نکاح کرنا پڑے، طلاق بائن۔ تیسری صورت ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ساری آ چکی ہے، دوسرے پارے کے آخر میں آپ خود پڑھ لیں قرآن پاک میں، کہ اگر انسان 2 طلاقوں کے بعد، وہاں الفاظ ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، اور اگلی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس کے بعد طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ حَتَّى لَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ خود کسی اور شخص سے نکاح کرے، اور وہ از خود اس کو نکاح یعنی علیحدگی ہو جائے، یا جو بھی صورت ہے، وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، جس کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، وہ اہل علم سے آپ خود پوچھیں۔ یہاں جو آج کی آیات میں اچھا، ایک عدت تو ہو گئی مطلقہ کی، ایک عدت ہے بیوہ کی، اگر خامن فوت ہو جائے، اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ ایک ذکر ہے جس میں یہاں ہے، کل بھی میں نے اشارتاً آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی آیات میں اس کی تفصیل آ گئی، کہ اگر مطلقہ عورت ہے یا بیوہ ہے، یعنی عورت کو طلاق دے دی گئی، کوئی سی بھی طلاق ہو سکتی ہے، طلاق رجعی بھی، طلاق بائن بھی، طلاق مغلظہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بیوہ ہے تب بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جس کو ہم حاملہ کہتے ہیں، حالت حمل میں ہے وہ عورت، تو اس کی عدت پھر نہ 4 مہینے ہے، نہ 3 ناپاکیاں ہیں، اس کی عدت کا ذکر آج کی آیت میں ہے۔ وہ عدت یہ ہے کہ جب اس کے بچے کی ولادت ہو جائے، جب وہ عورت بچہ جن دے، اب بچے کی ولادت کے بعد اس کی عدت پوری۔ اب یہ عدت کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ آپ اس کی مقدار متعین نہیں کر سکتے، یہ بچے کی ولادت پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر طلاق ہوئی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، ابھی اس کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا، اب وہ 7 مہینے 8 مہینے تک اس کی عدت چلے گی جب تک ولادت نہیں ہوتی، اور اگر بالکل ولادت ہونے والی ہے، اس سے چند دن پہلے ہی اگر خامن کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق دے دی گئی، اب ایسی صورت میں چند دن بعد جب ولادت ہوگی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت میں آج اس کا ذکر ہے۔ دوسرا جو آج ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ ناپاکی کی صورت نہیں باقی، یہاں قرآن میں اس کی 2 صورتیں آج کی آیت میں ہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا لفظ یہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے، ناپاکی سے مایوس ہو چکی ہیں، عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں، عورتیں اس بات کو جانتی ہیں، زیادہ عمر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اب اس کو وہ ناپاکی کی کیفیت نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن پیش ہو گئی، خاوند کا انتقال ہو گیا۔ خاوند کے انتقال میں تو ایشو نہیں، وہ تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ 3 ناپاکیاں کس طرح شمار کرے؟ ناپاکی اس کو آ ہی نہیں رہی، اس کی عدت پھر کیا ہوگی؟ اسی کو قرآن نے کہا ہے ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو جائے کہ طلاق یافتہ کی عدت ہوتی تھی 3 ناپاکیوں سے، وہ ناپاکی تو ہو ہی نہیں رہی، اب کیا کریں گے؟ اگر شک ہو جائے تو پھر آج کے الفاظ کیا ہے؟ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، قرآن کہہ رہا ہے اس کی عدت ہوگی 3 مہینے، 3 مہینے اس کی عدت شمار ہوگی۔ اچھا ایک چیز یہاں اور سمجھ لیں، اگر خاوند کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن یتربصن اربعۃ اشہر، 4 مہینے 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ اب 4 مہینے 10 دن جو گزریں گے، اس میں اہل علم میں ایک تفصیل لکھی ہے کہ مہینے شمار ہوتے ہیں قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے،
اب وہ چاند کے اعتبار سے ہم کس طرح شمار کریں گے مہینے؟ اس میں اہل علم میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، بہرحال مسئلے کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اگر خامن کا انتقال ہو گیا، کسی بھی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ ہے، صبح و شام حالات پیش آتے ہیں، اب بیوہ موجود ہے اور اس کی عدت شروع ہوئی ہے چاند کی یکم تاریخ کو، یعنی اتفاق سے جب اس کی عدت شروع ہوئی وہ چاند کی یکم ہے، یا رات ہے اگلے دن یکم ہو رہی ہے، یا یکم ہو چکی، یکم تاریخ چل رہی ہے چاند کے اعتبار سے، تو 4 مہینے چاند کے، چاہے 30 کا چاند ہو چاہے 29 کا ہو، 4 مہینے یہ پورے کریں، 4 مہینے مکمل کر کے 10 دن اوپر پلس کر لیں تو یہ اس کی عدت پوری۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب انتقال ہوا چاند کی یکم نہیں تھی، 2 تھی، 10 تھی، 20 تھی، یعنی درمیان کی تاریخیں تھیں، تو ایسی صورت میں وہ 4 مہینے 30 دن کے شمار کریں گے، چاہے 29 کا ہی چاند ہو، گویا ایسی صورت میں 30 پھر 30، 4 مہینے 120 اور 10 اوپر کر لیں 130 دن، گن کے جس تاریخ کو انتقال ہوا آگے 130 دن شمار کر لیں، 130 دن اس کی عدت ہے، کس کی؟ بیوہ کی۔ اور بیوہ کے اندر چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ناپاکی کی اس کو کنڈیشن پیش آتی ہو یا نہ آتی ہو، بیوہ کی عدت ہر کنڈیشن میں وہی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ ہاں اگر حاملہ ہے پھر اس کی عدت ہوگی وضع حمل، جس کا یہاں ذکر ہے۔ تو آج کی آیت میں کیا ہے کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، ناپاکی کی کیفیت نہیں ہے، اس کی پھر عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ آگے اسی آیت میں کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہ جو بھی میں نے عرض کیا، جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی مدت کیا ہے؟ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ اپنے بچے کو جن دیں، جب بچے کی ولادت ہو گئی، حمل پورا ہو گیا، اب ان کی عدت پوری۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص، یہ اسی نوعیت کے الفاظ کل بھی آئے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کاموں میں آسانی کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا۔ آپ غور کیجئے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ایک لائن کے بعد پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ چونکہ مضمون ایک ہی ہے، کل کی آیت میں بھی وہاں بھی یہی تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ اس 2-3 آیات میں جہاں عورت کی طلاق کا اور سارا عدت کا ذکر ہے، وہاں بار بار من یتق اللہ، من یتق اللہ، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہاں بھی یہ ذکر ہے۔ اور نکاح کے موقع پر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کہ نکاح کے موقع پر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک میں سے 6000 سے زائد آیات ہیں، پورے قرآن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں آپ غور کیجئے گا، ہر آیات میں تقوی کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی تقوی، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس میں بھی تقوی، پھر سورہ احزاب کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی تقوی۔ تو نکاح کے موقع پر بھی تقوی، اللہ تعالیٰ کی طرف خوف۔ وجہ یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو یہ ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن اگر پھر بھی انسان ہے، مزاج ہے، پھر بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ کنڈیشن ہے۔ آج کی ان آیات میں تقوی کا 4-5 دفعہ ذکر ہے، 3 دفعہ، اور 4-5 اس میں تقوی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو کل آپ نے آیت سنی تھی کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ، کوئی سبیل بہترین پیدا فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ کیا تھا؟ اللہ اس کو ایسے طریقے سے رزق دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ 2، آج آپ نے الفاظ سنے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی کر دے گا۔ اگلی آیت میں 2 فائدے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا، اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ صرف ایک اس کے لیے عمل ہے، کیا؟ تقوی، اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حاضری کا دل میں احساس۔ تو یہ کیفیت ان 4-5 آیات میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج ہی جو آپ نے آیات سنی ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، اس میں بھی چند مسائل کا ذکر ہے بیوہ اور اسی عدت کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ آیت ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم،
اس عدت کے دوران عورت اسکنوہن، وہ عورتیں رہیں، تم ان کو رہائش دو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو. یعنی عدت کے دوران وہ عورت کہاں رہے گی؟ اسی خامند کے گھر میں. اور من وجدکم، تمہاری استطاعت کے مطابق، یعنی استطاعت کے مطابق جو گھر تمہارا ہے، جو کھانا پینا یعنی خرچہ تم کرتے ہو، وہ عدت کے دوران عورت کو بھی خرچہ وغیرہ دینا ہے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، قرآن کے الفاظ ہیں. اور تم انہیں ضرر نہ پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر تنگی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ عدت کے دوران اب ہر وقت اس کو تنگ کیے جا رہے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی خرچہ دینا چھوڑ دیا، کبھی کھانا نہیں دیا، وہ بیچاری تنگ آ کے چھوڑنے پہ ہی مجبور ہو جائے. ایسے اس کو تنگ نہ کرو. البتہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، کتابوں میں اس کی وضاحت ہے، آپ نے علم سے سنا، خود بھی آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے، خامن کا انتقال ہو جائے سفر میں، یہ عورت کو طلاق ہو جائے سفر میں، مثال کے طور پر حج پر گئے ہوئے ہیں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں خامن کا انتقال ہو گیا، اب وہ عدت وہاں تھوڑی گزارے گی. یا کوئی اور صورت ایسی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں وہاں واپس آئے گی، وہاں واپس آنے کے بعد عدت گزارے گی. لیکن اس عدت کے دوران خرچہ وغیرہ کون دے گا؟ خامن کی ذمہ داری ہے. ایک چیز سمجھ لیں آپ، خامن کی ذمہ داری عدت کے دوران خرچہ وغیرہ دینے کی ہے، لیکن کون سی عدت؟ طلاق کی. اگر بیوہ کی عدت ہے، اب تو خامن دنیا میں ہے ہی نہیں، اب اس خامن کے مال میں سے، میراث میں سے اس کا خرچہ نہیں دیا جائے گا. ہاں، عورت کا جو حصہ ہے، عورت کو جو حصہ بنتا ہے وراثت میں سے وہ کرے، خاوند کی جو بقیہ میراث ہے اس میں سے اس کا حق عدت وغیرہ کے اندر خرچے کا نہیں آئے گا. یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم اس عورت کو رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس کو تنگی میں نہ ڈالو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہوں. اچھا، حاملہ کو کب تک وہ خرچہ دے گا؟ اگر حاملہ عورت ہے، طلاق ہو گئی، خرچہ کب تک دے گا؟ اس کا وضع حمل جب تک نہیں ہوگا، چونکہ اس کی عدت تو 4 مہینے، 6 مہینے، 2 مہینے، زیادہ کم ہو سکتی ہے. تو جب تک اس کی عدت ہے، جو اس کی عدت کی مدت ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو خرچہ دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دیں، یعنی یہاں تک کہ ان کی ولادت ہو جائے. آگے کیا مسئلہ ہے یہ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، دیکھیں عدت کے اندر بچے کو دودھ پلانا، یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل ہے. وہاں الفاظ ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہاں سے تفصیل آئی تھی. بچے کو دودھ پلانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، جب تک وہ ظاہری بات ہے خامن دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، پھر تو اس کی ذمہ داری ہے. چونکہ عورت کا اخراجات اٹھا رہا ہے خامن، تو اولاد کے اخراجات میں اس کو دودھ پلانا خاص طور پہ وہ ذمہ داری عورت کی ہے. لیکن اگر ہو گئی طلاق اور وہ عورت ہے حاملہ، اب اس کی حمل کی مدت کب تک ہے؟ یعنی جب تک اس کے ولادت نہ ہو. ولادت ہو گئی، عدت ختم ہو گئی. اب ولادت کے بعد بچہ تو بالکل ابھی نومولود ہے، اس بچے کو دودھ پلانا ہے. اب دودھ پلانا ہے بچے کو، خرچہ کون دے؟ دودھ پلانے کے لیے عورت کے لیے یا اس کے دودھ پلانے کے اخراجات اگر ہیں وہ کون دے گا؟ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر تم دودھ پلواؤ ان کو، اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، تمہاری خاطر، عدت گزر گئی ہے، تمہارے نکاح میں نہیں ہے، لیکن تمہاری خاطر، چونکہ قرآن نے اور دیگر احادیث میں بھی بچے کی نسبت کی ہے باپ کی طرف. بچے کا نسب چلتا ہے آگے باپ سے، بچے کی نسبت باپ کی طرف ہے، تو ذمہ داری باپ کی ہے. تو یہ خرچہ دودھ پلانے کا کون دے گا؟ باپ. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور کیا کرو؟ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں بڑے اچھے طریقے سے مشاورت کر لو، مشورہ کر لو کیا کرنا ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر باہمی جھگڑا ہو جائے، یعنی وہ عورت کہنی جی میں نے نہیں دودھ پلانا، یا عورت مطالبہ زیادہ کر رہی ہے، بندے کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ اتنا خرچہ نہیں دے سکتا، پھر کیا ہے؟
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، ہم رضاعت اسی سے ہے، پھر دودھ پلوا لو کسی دوسری عورت سے، پھر کسی دوسری عورت سے بھی تم دودھ پلوا سکتے ہو۔ اور بعض علاقوں میں تو اس کا رواج تھا، اب بھی شاید ہے، اور آپ کے سامنے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ذات مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے گئی تھی، دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی، وہاں ان کا دستور تھا اس دور میں۔ تو اگر یہ کوئی بہرحال اور صورت ہے کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو اور یہ کوئی بات نہ بن سکے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر دودھ پلائے دوسری عورت، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچہ دیا جائے وسعت والے کو اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو دودھ پلانے کا خرچہ خامن نے دینا ہے یہ خامن کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ مرد کی جو حیثیت ہے اگر وہ بہت اچھا اس کا ہے، مالی اعتبار سے مستحکم ہے، تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی اسی حساب سے دے گا جو بھی مستحکم ہے، یعنی اس لیول کا بنتا ہے۔ اور اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگلی آیت ہے نا، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اگر اس پر رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ، پھر وہ خرچ کرے اسی میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اور یہاں میں نے پھر عرض کیا، اہل علم نے تفصیل لکھی ہے، آپ خود پوچھ سکتے ہیں اہل علم سے اگر کبھی نوبت آئے، کہ اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے خرچے کا زیادہ، یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب طلاق ہوئی، رضاعت کی مدت ہے، اب وہ نکاح سے نکل چکی، وہ کہتی ہے میں دودھ پلانے کا خرچہ زیادہ لوں گی، خامن کی استطاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خامن کیا کرے؟ کسی دوسری سے دودھ پلوا دے۔ کیوں؟ اس کو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ لیکن اس سے پہلے الفاظ کیا تھے کہ آپس کے اندر مشاورت کر لو اچھے طریقے سے، چونکہ اولاد بہرحال اس کی ہے، ماں کی، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، وہ اپنے طور پر اگر طے ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، زیادہ اس خامن پہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ یہ یہاں تک جو آج آپ نے آیات سنی ہے اس کا میں نے مختصر چند باتیں عرض کر دی۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، ناپاکی سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، اب تمہیں شک ہو گیا کہ جی ان کو تو وہ ناپاکی کی کیفیت ہی نہیں ہے، تو ان کی عدت پھر کیا ہوگی؟ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح واللائی لم یحضن، وہ عورتیں کہ جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، بعد نے لکھا ہے کہ کم عمری کی وجہ سے بھی، یعنی نکاح ہو گیا کم عمری کی وجہ سے، اب ایسی صورت میں اس کی ابھی یعنی ناپاکی کی صورت نہیں ہے، طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں یہاں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے دوسری جگہ، اگر رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد عورت اس کے نکاح میں تو آ گئی، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، ان دونوں نے آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کا بھی ہوا ہی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن میں اس کا دوسری جگہ پر ذکر ہے۔ عدت اسی وقت ہے کہ جب رخصتی ہوئی ہو، ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، اس کے بعد پھر وہ کل میں نے عرض کیا تھا، نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت، اور اسی طریق پر انسان کے مال کی حفاظت، ان میں ایک کیا تھی؟ نسل کی حفاظت، تو نسل کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے، لیکن جب رخصتی ہی نہیں ہوئی تو وہ نسل کی حفاظت کا وہ ذہن میں شبہ ہے ہی، اس وجہ سے اس کی عدت بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، یہ جو حاملہ عورتیں ہیں، اجلہن، ان کی مدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، جب ان کا حمل ہو گیا، بچے کی ولادت ہو گئی، اب ان کی عدت پوری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم فیصلہ ہے، انزلہ الیکم، اس نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ ومن یتق اللہ، پھر وہی لفظ ہیں، ومن یتق اللہ، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ،
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، تم ان عورتوں کو رکھو جس جگہ پر تم خود رہتے ہو، جن گھروں میں خود رہتے ہو انہیں بھی وہاں رکھو۔ مِنْ وُجْدِكُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق، جو تمہاری حیثیت ہے، جس گھر میں جو کھانا، جو لباس جس نوعیت کا پہنتے ہو اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور ان کو ضرر تکلیف نہ پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر تنگی آ جائے، یعنی انہیں تنگ نہ کرو کہ اس وجہ سے وہ مجبوراً چھوڑ کے ہی چلی جائے، ایسا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والی ہوں، یعنی انہیں حمل ہے ابھی اور یہ عدت شروع ہو گئی، طلاق کی نوبت ہے، تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو بھی خرچہ دو، کب تک؟ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کا حمل یعنی وضع حمل ہو جائے، بچہ جن دے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، یعنی عدت پوری ہو گئی، اب وہ دودھ پلا رہی ہیں تمہاری خاطر، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب تم ان کو دو اجورهن، اس کی قیمت، اس کا خرچہ وغیرہ دودھ پلانے کا اب تم دو گے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم باہمی طور پر آپس میں مشاورت کر لو، اچھے طریقے سے معاملہ طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر باہمی طور پر جھگڑا ہو جائے، یعنی معاملہ طے نہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر دودھ پلایا جائے کسی دوسری عورت سے، کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کیا جائے، ذو سعۃ من سعتہ، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے گا اس چیز میں سے جو اللہ نے دیا ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اس کے حساب سے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتا مگر اتنی ہی بمقدار جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیے اس کے اتنے تفصیلاً احکامات بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس خانگی زندگی کو، یعنی جس کو عائلی مسائل بھی ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اور اول تو نوبت ہی نہ آئے، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں صورت ہو، عدت کی صورت تو آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رسومات آج کل ہم نے اپنے ذہنوں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں رکھی ہیں، ان سے نکال کر صحیح دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کے یا اللہ گھریلو زندگی کے معاملات کے اندر خوشیاں عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گھرانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں یا اللہ اپنا خوف پیدا فرما، ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو حضرات یا اللہ اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے لیے اسباب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔